جب ہم اپنے ماضی کی غلطیوں اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ ہم اس کے اور قریب آ جائیں. اور یہ باقی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے بھی، لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہے. کہانی کے بہت سارے پہلوؤں میں سے یہ ایک پہلو ضرور ہے کہ اللہ ہمیں خود تک لانے کے لیے یہ سب کرتا ہے، لیکن کہانی صرف اس ایک پہلو پر مبنی نہیں ہے. بہت سارے اور بھی پہلو ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم اپنی غلطیوں کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتے. ہم ہمیشہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ جو ہوا ہے وہ ہماری خود کی وجہ سے ہوا ہے. کسی نے بھی ہمیں وہ گناہ یا وہ غلطیاں کرنے پر اکسایا تو نہیں تھا نا جو ہم نے اپنے ماضی میں کی تھی. کسی نے بھی ہمیں اس دوست پر بار بار یقین کرنے پر نہیں اکسایا تھا نا جو ہمیں ہر بار دھوکہ دے جاتا تھا. کسی نے بھی ہمیں وہ حرام کام کرنے یا حرام تعلق رکھنے پر مجبور تو نہیں کیا تھا نا جس سے ہمارا دل ٹوٹا تھا اور جس سے ہماری رسوائی ہوئی تھی. ہم سب کے پاس اپنے لیے انتخاب کرنے کی آزادی ہے، اور ہم اپنے لیے جس کا بھی انتخاب کرتے ہیں پھر وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ نے جو کیا ہے اس کے لیے آپ کسی اور پر الزام نہیں لگا سکتے. آپ کو اللہ نے آپ کی حدود بتائی تھی، آپ کو اللہ نے صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھایا تھا. آپ جب اللہ کی حدود کو توڑ کر باہر نکلتے ہیں نا تو آپ اللہ کی حفاظت سے بھی پھر باہر نکل جاتے ہیں. آپ اپنی شیلڈ کو خود ہی توڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ شکوہ کیسا کہ آپ کو فلاں چیز یا فلاں شخص نے تکلیف دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے کبھی بھی 2 بار ڈنگ نہیں کھاتا. تو جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ فلاں شخص بھروسے کے لائق ہی نہیں ہے یا فلاں شخص کی نیت اچھی ہی نہیں ہے، تو اس پہ یقین کرنا اور اس سے اچھے کی امید رکھنا تو آپ کی بے وقوفی ہے. آپ کو ہر چیز کے لیے خود کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ روز محشر آپ کو ہی اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. پھر بھلے آپ تب کتنا ہی کیوں نہ گڑ گڑائیں کہ فلاں انسان نے آپ کو یہ کام کرنے پر مجبور کیا تھا، اللہ نے تب کہنا ہے کہ تمہیں قوت دی تھی میں نے سوچنے کی، تو تم نے کیوں نہیں اس قوت کا استعمال کیا. آگے بڑھنے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ پیچھے جو ہو چکا ہے اسے تسلیم کیا جائے. آپ اپنی غلطیوں کو تب تک ٹھیک ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ انہیں ایکسیپٹ نہیں کر لیتے، جب تک آپ انہیں مان نہیں لیتے. اگر آپ یہ کہتے رہیں گے نا کہ اللہ نے بس اپنے قریب لانا تھا اس لیے آپ سے وہ غلطیاں ہوئیں، تو آپ وہ غلطیاں آگے بھی کریں گے اور بار بار کریں گے. آپ سے وہ گناہ پھر بار بار ہوں گے. اپنے گناہوں کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیں. اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر مطمئن نہ کریں کہ اللہ نے اپنے قریب لانے کے لیے ہم سے فلاں فلاں گناہ کروائے. اگر ایسا کریں گے تو آپ کا ضمیر واقعی مطمئن ہو جائے گا، اور ضمیر کو کبھی بھی گناہوں پر مطمئن نہیں ہونے دیتے، ورنہ یہ آپ کو ٹریگر کرنا چھوڑ دیتا ہے. یعنی آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور مرے ہوئے ضمیر کا انجام انسان کو مار دیتا ہے. آپ اپنے گناہوں کو اور اپنی غلطیوں کو اگر یہ سوچ کر جسٹیفائی کرتے رہیں گے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پاس لانے کے لیے ہم سے کروائے ہیں، یا اس لیے اللہ نے ایسے حالات بنائے ہیں تاکہ ہم نمازوں اور سجدوں تک آ سکیں، تو آپ دوسری دفعہ بھی وہ گناہ دہرانے میں نہیں ہچکچائیں گے، اور دوسری دفعہ بھی یہ سوچنے سے نہیں کترائیں گے کہ یہ اللہ نے اپنے آپ سے ملوانے کے لیے آپ سے کروایا ہے. تو یہ وقت ہے کہ آپ ٹھہر جائیں. آزمائش وہ ہوتی ہے جب ہم برے راستے پر نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں. لیکن سزا وہ ہوتی ہے جو ہمیں برے راستے پر چلنے کے بعد ملتی ہے، اور ایسا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا. بات اتنی سی ہے کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. بری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے برے کا انتخاب کیا ہوتا ہے. بری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ان کے مزے میں ہم ان کا اختتام بھول جاتے ہیں کہ کتنا ہولناک اختتام ہے ان کا. اس لیے ہمیں اب یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے برے تجربات ہماری اپنی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمیں خود سے وہ سارے سوال پوچھنے چاہیے جو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں. اتنے لمبے عرصے تک ہم اس زہریلے راستے پر کیوں رہے؟ ہم نے کیوں ان ناقدروں کا پیچھا کیا؟ ہم نے کیوں اپنی عزت نہیں کی؟ ہم وہیں کیوں نہیں رک گئے جہاں ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ شخص ہمیں حرام کی طرف لے جا رہا ہے؟ ہم نے خود ہی اللہ کی نشانیاں مانگی تو پھر ہم نے خود ہی کیوں انہیں نظر انداز کر دیا؟ یہ سارے سوال نہ ہمیں خود سے کرنے چاہیے. ہم خود کو اپنے ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے تو ہی ہمیں اپنی غلطیوں کا اور اپنے گناہوں کا احساس ہوگا. تبھی ہم انہیں تسلیم کر پائیں گے، تبھی ہم انہیں دوبارہ سے نہیں دہرائیں گے.
اگر ہم ایسا کرنے لگیں تو ہمارا کبھی بھی دل بار بار نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی ہم اپنے اللہ کو بار بار ناراض کریں گے۔ وہ چیزیں جن کی توقع ہم لوگوں سے کرتے ہیں، وہ چیزیں پھر صرف ہمیں ہمارا اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہمارا واحد ساتھی ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے تو بڑی آسانیاں رکھی ہیں آپ کے لیے، یہ تو آپ ہیں جو اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور اللہ صرف انہی کی مدد کرتا ہے جو اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں۔ وہ انہی کی مدد کرتا ہے جو حق پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جو ایسا صرف اس وقت نہیں کرتے جب وہ نشانیاں ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، بلکہ جو ان نشانیوں کو تب بھی سمجھتے ہیں جب وہ ان کی رضا کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے تو آپ کو پہلے خود اپنی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ 57 آیت نمبر 23، جو چیز چلی جائے اس پر غم نہ کرو، اور نہ ہی اس چیز پر اتراؤ جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ اکڑنے والوں اور غرور والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہماری مشکلات سے بے خبر نہیں ہے۔ جو بھی آپ کے ساتھ اچھا ہوا ہے یا برا ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں مختلف طریقوں سے جواب دیتا ہے، کبھی کبھار وہ جواب دے کر جواب دیتا ہے، اور کبھی کبھار اس کا جواب نہ دینا ہی اس کا جواب ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ بس بات اتنی سی ہے کہ کبھی کبھار اللہ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ صبر کرنا سیکھیں اور زیادہ مضبوط ہوں، اس لیے وہ ہمیں انتظار کرواتا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری دعاؤں کے لیے پہلے تیار کرتا ہے، پھر وہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے جو ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ ہر انسان صلاح حاصل کرنے سے پہلے خسارے سے ضرور گزرتا ہے۔ زندگی کے اچھے پہلوؤں کو دیکھنے سے پہلے زندگی کے برے پہلوؤں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم برے تجربات سے گزرتے ہیں نا، اس کے بعد اچھے تجربات سے ہی گزرتے ہیں، تو ہم تبھی ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جب ہم برے لوگوں سے ملنے کے بعد اچھے لوگوں سے ملتے ہیں نا، تو ہم ان اچھے لوگوں کی جو ہے نا ان برے لوگوں کی وجہ سے زیادہ قدر کرنے لگتے ہیں، کیونکہ تب ہم یہ جان چکے ہوتے ہیں کہ برائی میں اچھائی کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جو غم ہیں، یہ تکلیف ہیں، یہ کبھی کبھی بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ تب ہمیں اندازہ ہو گیا ہوتا ہے کہ اچھے لوگ زندہ رہنے کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں، خاص طور پر تب جب برے لوگ ہمیں توڑ دیتے ہیں۔ جیسے علی بھائی کہتے ہیں نا کہ شوکت خانم ہاسپٹل کبھی نہ بنتا اگر عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا۔ تو جو حادثات ہوتے ہیں اور جو برے تجربات ہوتے ہیں وہ اچھے وقتوں تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور غم تو بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ یہ آپ سے وہ کروا لیتے ہیں جو آپ نے سوچا نہیں ہوتا، آپ کو بہت مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ نے آپ کو دیکھا نہیں ہے یا پھر سنا نہیں ہے۔ اللہ نے سنا ہے، اللہ ہمیشہ سنتا ہے، بس ابھی جواب دینے کے لیے وقت صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ کو ابھی صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہوگا۔ زندگی امتحان ہے، اور زندگی میں ملنے والی یا نہ ملنے والی ہر چیز بھی آپ کا امتحان ہے۔ دعائیں امتحان ہیں کہ آپ کتنا یقین رکھ کر مانگتے ہیں، انتظار امتحان ہے کہ آپ کتنی دیر تک اللہ کے جواب کے منتظر رہتے ہیں، اور پھر جو آپ نے مانگا ہے اگر وہ آپ کو مل جائے تو یہ بھی امتحان ہے کہ آپ کتنا شکر کرتے ہیں اور اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، اور اگر آپ کو وہ نہ ملے جو آپ چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے امتحان ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں سے کتنا راضی ہوتے ہیں اور کتنا صبر کرتے ہیں۔ تو ہر چیز بس ایک امتحان ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کے لیے ہے نا وہ ہمیشہ آپ کے لیے رہے گا، اور جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ آپ کسی اور سے بھی نہیں چھین سکتے، کیونکہ وہ آپ کے لیے اچھی ہی نہیں ہے، اسی لیے تو آپ کو نہیں دی گئی۔ ہم سب کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات کو سمجھا ہے؟ ایک ماں اور ایک اچھی ماں کبھی بھی کوئی بھی ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی جس سے اس کے بچے کو نقصان پہنچے۔ تو اللہ کی محبت کا تصور کریں کہ وہ آپ کو کیسے وہ چیز دے سکتا ہے جو آپ کے لیے بری ہو۔ اللہ کیسے آپ کے وجود کو کرچیوں میں ٹوٹ کر بکھرتا ہوا دیکھ سکتا ہے جب اس نے خود ان کرچیوں کو جوڑ کر آپ کو اتنے پیار سے بنایا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ماں اپنے بچے کو سب دینے کے لیے روح توڑ کوشش کرے گی جو وہ چاہتا ہے؟
تو اگر وہ کوشش نہیں کر رہی تو سوچو کہ وہ چیز اس کے بچے کے لیے کتنی نقصان دہ ہوگی، کہ اس کا بچہ زار و قطار رو رہا ہے اور وہ پھر بھی اسے وہ چیز نہیں دینا چاہتی۔ ایک ماں اپنے بچے کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں دیکھ سکتی، تو سوچیں کہ وہ چیز کس قدر خطرناک ہوگی جس کے لیے وہ ماں اپنے بچے کے آنسوں کو بھی دیکھنے کے لیے تیار ہو گئی ہوگی۔ تو پھر اللہ آپ سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ اللہ آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ تو اس چیز کو ہمارے لیے بہتر بھی بنا سکتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن بات یہاں پہ صرف بہتری کی نہیں ہے، بات یہاں ان چیزوں کے اصل حقدار کی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے لیے وہ چیز نہیں مانگتے جو ہماری ہوتی ہے، کبھی کبھار ہم ان چیزوں کی چاہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی چیز کسی اور کو نہ دے، تو پھر آپ یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ اللہ کسی اور کی جو چیز ہے وہ آپ کو دے دے؟ اللہ نا انصافی نہیں کرتا، آپ کرتے ہیں۔ اللہ خود غرض نہیں ہے، آپ خود غرض ہیں۔ کبھی کبھار نا ہم وہ چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہوتی، اور یاد رکھیں کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کر کے بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے جو ہماری خوشی کے لیے ہیں ہی نہیں۔ تو اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالنے کا کیا فائدہ جس کے بعد بھی آپ کو سکون ہی نہیں ملنا؟ اس چیز کے لیے رونے کا کیا فائدہ جس کے مل جانے کے بعد بھی آپ نے رونے ہی ہو؟ ایسی چیزوں کو چھوڑنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اگر آپ نے کسی سے محبت کی تھی اور وہ آپ کو نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کو کبھی بھی محبت نہیں ملے گی۔ اگر آپ سے آج تک کسی نے محبت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محبت کے قابل ہی نہیں ہیں، بس ابھی صحیح وقت نہیں ہے، ابھی صحیح شخص آپ کو ملا نہیں ہے، اس لیے وہ سب ختم ہو گیا۔ اب آپ کو اس کا انتظار کرنا ہے جس سے اللہ نے صرف آپ کے لیے لکھا ہے، جس کی ساری محبت آپ کی ہے، جو سارے کا سارا صرف آپ کا ہے۔ یقین کریں وقت کے ساتھ ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، رشتے بھی، محبتیں بھی، دوستیاں بھی۔ اور دوسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آج تک جو کچھ بھی ملا ہے اور ہمارے پاس سے جو کچھ بھی ہے وہ سب صرف اللہ کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ کی بڑائی ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، یا اللہ کی بڑائی ہے جو ہمارے پاس پیٹ بھرنے کو کھانا ہے، یا اللہ کی بڑائی ہے کہ ہم 2 آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی بڑائی ہے کہ ہم 2 کانوں سے سن سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑائی ہے کہ ہم یہاں سب مسلمان ہیں، اور یہ اللہ کی بڑائی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم اچھے اور برے میں فرق کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی بڑائی ہے کہ اللہ نے رحاب کو یہ کتاب لکھنے اور قرآن کا کچھ حصہ آپ تک پہنچانے کی توفیق دی، اور مجھے یہ پڑھ کر سنانے کی آپ سب کو توفیق دی۔ اور یہ بھی اللہ کی بڑائی ہے کہ اس نے آپ کو یہ کتاب پڑھنے کا موقع دیا اور سننے کا موقع دیا۔ سب اس کی بڑائی ہے، ورنہ نہ تو ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمیں یہ سب مل سکے، اور نہ ہی ہم خود اس قابل ہیں کہ یہ ساری نعمتیں ہم پہ نچھاور کی جائیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں جیسے سب کچھ ہم ہی ہیں؟ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم نے اب تک جو کچھ حاصل کیا وہ اپنی وجہ سے کیا ہے، اور ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اگر کسی اور کو یہ سب نہیں مل سکا تو وہ اس کی کسی خامی کی وجہ سے نہیں ملا؟ ہمیں نعمتیں اس لیے نہیں ملتی کہ ہم کچھ ہیں، ہمیں نعمتیں اس لیے ملتی ہیں کیونکہ اللہ سب کچھ ہے، اور اللہ ایک حکم دے دینا تو سب کچھ راکھ کی طرح ختم ہو جائے گا، جیسے اس کا کبھی کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنا کیسا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو اپنے کردار اور اعمال سے جانچنا کیسا ہے؟ ارے اللہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے واپس لے لے، اس پر نہ تو آپ کا اختیار ہے اور نہ ہی کسی اور کا۔ اس لیے ہمیں کسی بھی بات پر نہیں اترانا چاہیے اور نہ ہی کسی بات پر غرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو اس انسان سے سخت نفرت ہے جو دوسروں کو ان کی کمتری کا احساس دلانے کی نیت سے ان کے سامنے اپنے سٹیٹس پر اور کامیابیوں پر اتراتا پھرتا ہے اور غرور کرتا پھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، غرور میری چادر ہے اور بڑائی میرا لباس ہے، اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک بھی چیز کے معاملے میں مجھ سے مقابلہ کرے گا میں اسے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ تو غرور صرف اللہ پہ جچتا ہے، جس کا سب کچھ ہو اس کا غرور کرنا بنتا بھی ہے۔ ابلیس نے غرور ہی تو کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس پر لعنت کی اور اسے اپنے در سے نکال دیا۔ ابلیس نے خود کو آدم علیہ السلام سے برتر سمجھا تھا، اسی لیے اللہ نے اسے برتر میں بھی نہیں چھوڑا اور اللہ نے اسے بے دخل کر دیا۔ اللہ نے اس سے اپنے نام کا حق چھین لیا۔
یہی ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ بس آپ ہی ہیں اور دوسرے کچھ بھی نہیں، پھر اللہ بھی آپ کو کچھ بھی نہیں رہنے دیتا۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے اور اللہ انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں کے سامنے اکڑتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز کسی اور سے زائد ہے تو کسی اور کے پاس بھی ایک چیز ایسی زائد موجود ہے جس کی آپ کے پاس کمی ہے۔ اگر ابھی آپ کو کوئی کامیابی ملی ہو اور کوئی دوسرا ابھی بھی اس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کبھی بھی وہ چیز نہیں ملے گی یا آپ کے پاس ہمیشہ وہ چیز رہے گی جس پر آپ اترا رہے ہیں۔ وقت کی بات ہے ساری۔ کبھی مٹی کے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے والوں کو محلوں کی بادشاہت مل جاتی ہے اور کبھی محلوں پہ راج کرنے والے مٹی ہو جاتے ہیں۔ انسان کے پاس صرف ایک اللہ ہی تو ہوتا ہے جو اس کا اپنا ہے، جس سے سبھی چیزیں ہیں، اور اگر انسان اسے بھی اپنی ان باتوں سے ناراض کر دے گا تو پھر کیا حاصل؟ اگر انسان اللہ کو بھی اپنی ان بری حرکتوں کی وجہ سے گوا دے گا تو پھر رہے گا کیا باقی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بس ہم نے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے اور ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہاں تک کہ ہم خود بھی اللہ کے ہیں اور ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کی طاقتوں پہ اترانا ہے کہ ہمارے اللہ کے پاس کتنی حیرت انگیز قوتیں ہیں۔ ہم نے اپنی طاقتوں پر نہیں اترانا کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ سے مانگنے کی طاقت کے، اور اگر وہ بھی اللہ ہم سے چھین لے تو پھر تو ہم خالی ہیں، بالکل خالی۔